گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں آداب زندگی۔ اس سلسلے میں جانشین امیر علیہ سنت شہزادہ اتار الحاج ابو اسید عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہم اس سلسلہ کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے سوالات بھیجتے ہیں، کوئی دعا کے لیے پیغام بھیجتے ہیں۔ جانشین امیر علیہ سنت الحمدللہ عز و جل سوالات کے جوابات بھی عطا کرتے ہیں۔ زندگی کے آداب، اس سلسلے کے ٹاپک کو، اس سلسلے کے عنوان کو اگر ہم غور سے دیکھیں، کیونکہ جن لوگوں نے اچھی زندگی دیکھی ہوئی ہو، پڑھی ہوئی ہو، جن کے تجربات ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے آج کے دور میں امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی ہے، جنہوں نے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سانچے میں جنہوں نے ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ ڈھال دیا، جن کو سنتوں کا پیکر بنا دیا۔ تو الحمدللہ عز و جل جانشین امیر علیہ سنت کو چونکہ امیر علیہ سنت کی صحبت، ان کا جو ہے وہ قرب، ان کی تربیت، ان کا فیضان حاصل ہے، تو یوں آداب زندگی جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم جانشین امیر علیہ سنت کے تجربات اور ان کی جو ہے وہ معلومات اور ان کا جو مطالعہ ہے، جو ان کی امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکتیں ہیں، اس سے ہم فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنے سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ کیونکہ زندگی ہمارے جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے نا کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تمہیں کاٹ دے گا۔ تو ہمیں اللہ پاک نے جو زندگی عطا کی ہے، اس کی قدر کرنا، اور ایک اچھے جو ہے وہ مسلمان کی حیثیت سے، ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ جو اس زندگی کو اچھے انداز میں، اچھے مینرز کے ساتھ، اچھی عادات کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بسر کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت کی بے شمار نعمتیں پائیں گے۔ کیونکہ یہاں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں اطاعت کا حکم دیا، آپ کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا ہے، جیسے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ So we have to follow Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam because he is the single personality in the universe who is able to be followed now۔ کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں، ان کو فالو کرنے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یوں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں، جو انداز عطا کیا ہے، جو طریقہ عطا کیا ہے، جیسا اخلاق اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسی زندگی ہمیں بسر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی اطاعت کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ
جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جانشین امیر علیہ سنت کی تشریف آوری الحمدللہ عز و جل ہو چکی ہے۔ اب آپ کے سوالات ہوں گے، جانشین امیر علیہ سنت کے جوابات ہوں گے۔ آئیے جانشین امیر علیہ سنت سے مدنی چینل کے ناظرین کے کیے گئے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد رضوان حسین اتاری سویڈن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنات کے بارے میں درست اسلامی عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ جنات کے بارے میں جو ہے وہ کیا عقیدہ و نظریہ ہے ہمارا؟ جی دیکھیں کہ جنات جو ہے نا وہ ان کے والے سے بعض لوگ کیا جو دل میں آتا ہے جو سمجھ آتا ہے بول پڑتے ہیں۔ اوہ، تو جنات جو ہے نا وہ ان کا وجود بالکل ہے۔ نہیں، کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ بس ویسے ہی ایک اور کہانیاں بعض لوگ ہیں، بدی کی قوت بولتے ہیں جی یا جی، گناہ کی طاقت تو یہ یوں۔ میجک ہے، یا کوئی کہتے ہیں کہ یہ صرف بدی کی طاقت ہے، یا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیوں میں ہی ہے۔ تو اصل نہیں کیا نہیں ہے؟ نہیں، جنات تو بالکل ہے۔ اچھا، یعنی ان کا انکار کرنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جنات نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ جو قرآن پاک میں پوری صورت ہے نا، سورہ جن، تو پوری صورت موجود ہے۔ تو جنات جو ہے وہ بالکل دنیا میں موجود ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا وہ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ ان کی عمریں جو ہے نا یہ طویل ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، ہاں ہاں، اچھا، اور یہ جو ہے نا انسانوں سے جو 9 گنا زیادہ ہیں۔ تو جو 9 گنا زیادہ ہیں تو ذرا اس وقت ان میں بھی جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا وہ کفار ہیں، صحیح، ان میں بھی جو ہے نا وہ فاسق بھی ہوتے ہیں۔ ان میں جو شریر ہوتے ہیں نا، جو شریر ہوتے ہیں جو لوگوں کو جی تنگ جی، کرتے ہیں، ان کو جی جی، شیطان کہا جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور ان کی عمر اتنی طویل ہوتی ہے کہ ایک جن جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ جب حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت میں بچہ تھا، اور اس وقت پہاڑوں پہ جو نا میں ٹہل رہا تھا، اچھا، میں کھیل کود رہا تھا۔ جو بارگاہ قابل نے- رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے بالکل قابیل کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بالکل کہا میں پہاڑوں پہ اس میں کھیلتا تھا میں۔ تو ان میں بعضوں اتنی طویل عمر کے بھی ہوتے ہیں، اللہ اللہ، اور بعضوں کو ان میں یہ بھی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں۔ تو یہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ یہ جنات ہیں، بالکل ہے۔ اور یہ اس طرح کر کے ان کی کچھ معلومات جانشین امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی۔ اچھا، مزید سوال؟ میں بابر سعید اتاری جرمنی کے شہر بلیٹسنباگ سے بات کر رہا ہوں۔ جانشین امیر اہل سنت کا پروگرام آداب زندگی ایک بہت ہی اچھا، انفارمیٹیو اور علم کے موتیوں سے بھرپور ایک سلسلہ ہے۔ حضور، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا وضو کرنے اور تحیۃ الوضو ادا کرنے کی کیا کوئی فضیلت ہے؟ ہاں بالکل، تحیۃ الوضو کرنے کی ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ اور پہلے تو یہ ذہن بنا لیں کہ جو باوضو رہنا یہ سنت ہے، صحیح، اور ثواب کے نیت سے وضو کرنا یہ بہت اچھا ہے اور نیک عمل ہے۔ صحیح، اب چونکہ جو باوضو ہوگا تو وہ ظاہر ہے جب بھی نماز کا وقت ہوا وہ ادا کر لے گا، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سفر میں تو یوں اس کو بڑی آسانی ہوگی۔ صحیح، صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو نیت کر لیجئے کہ حتی الامکان جو وہ باوضو رہیں گے، اور جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت جو ہے وہ تحیۃ الوضو کی نیت سے ادا کر لیں۔ الحمدللہ، یہ وضو کی برکتیں بھی ہمیں پتہ چلی اور باوضو رہنے کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ مختلف سوالات میسیجز کے ذریعے بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے صحابہ کرام کا کوئی واقعہ یا روایت ملتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، کہ ایک مرتبہ جو ہے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے بال مبارک جو ہے وہ منہ مبارک جو ہے بال مبارک جو ہے وہ جی، کیا کہتے ہیں، وہ خود جو ہے نا وہ تقسیم فرمانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ تبرکات جو منہ مبارک کے، جی مطلب اس میں بیس یہ بھی ہے؟ جی ہاں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بالحلاق، کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ حلاق کو بلایا، یعنی جو بال کاٹتا ہے. حلاق کا یاد آ گیا، مکہ پاک کے مروہ کے باہر. اللہ اکبر کبیرہ. تو جسے ہم نائی بھی بولتے ہیں، جی جی جی. تو انہیں بلایا. حجام، حجام بھی کہتے ہیں. جی حجام بھی کہا جاتا ہے. جی جی صحیح. وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنِ. تو اب جو ہے وہ جو حلاق تھے سر، وہ بھی تو ذرے کن کے بال، تو انہوں نے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کے سیدھی جانب کے جو بال لیے. فَحَلَقَهُ، پھر جو ہے وہ ان بالوں کو جو ہے وہ جدا کیا. صحیح. جیسے ہم یہ کہتے ہیں جیسے ہمارے بال کسی نے لیے اور کاٹے. اچھا 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 اچھا. تو سرکار علیہ السلام کے جو نا وہ سیدھی جانب کے بال لیے اور اسے جدا کیا وہاں سے. یہ امیر علیہ سنت کی تربیت کا میں اثر دیکھ رہا ہوں کہ وہ الفاظ کا چناؤ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ادب والی چیزوں کے لیے، کیا انداز ہے ماشاءاللہ. ثم دعا ابا طلحہ انصاری. پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فَأَعْطَاهُ، پھر جو ہے انہیں عطا فرمایا. ثم ناول الشق الایسر، پھر جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا تو اس نے جو الٹی جانب کے بال لیے اور فحلقہ، تو اس نے جو ہے وہ اس سے بھی جدا کیا. اللہ اللہ. میں حدیث کے الفاظ بھی پڑھ دوں. ثم ناول الشق الایسر فقال احلق فحلقہ، پھر اس نے جو ہے الٹی جانب کے بال لیے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں جو ہے وہ کاٹو. ہمارے آقا نے حکم فرمایا کاٹ، تو اس نے جو ہے وہ بال جو ہے وہ جدا کیے. فَأَعْطَاهُ ابا طلحہ، پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہے یہ بھی جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. فقال اقسمہ بین الناس، کہ انہیں جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دو. اللہ 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 ماشاءاللہ. مقام حدیبیہ میں جو ہے نا وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بنوا کے جو ہے نا وہ تمام بال مبارک جو ہے نا ایک سبز درخت پر ڈال دیے ہمارے آقا علیہ السلام نے. تو تمام اصحاب جو ہے وہ اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے. صحیح. اور بالوں کو جو ہے نا ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ لینے لگے. اللہ اللہ اللہ. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی جو ہے وہ مریض کو پلاتی تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ظاہر ہے کہ عام بال تو نہیں ہے کہ عام بال اگر والا پانی اگر کسی کو پلا دے تو وہ شخص بیمار ہو جائے گا. تو ہمارے آقا کے بال تھے نا، ہمارے آقا کی منہ مبارک تھے کہ جیسا ہی بیمار ہو وہ شفا یاب ہوگا. اسے صحابہ کرام اور صحابیات کی سوچ، عقیدہ، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ کہ کہاں ہمارے آقا علیہ السلام اور کہاں ہمارے آقا علیہ السلام کے بال مبارک. تو وہ بال بھی تو ظاہر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بدن کا حصہ تھے نا. بے شک بے شک. سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گھیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گھیسو. آمین. مزید کال. میرا نام ڈاکٹر حسن عطاری ہے، میں پنجاب کے شہر گجرات سے عرض کر رہا ہوں. جانشینی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سفر میں نماز کی پابندی کیسے کی جائے، اس سلسلے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، علاقے میں ہو یا باہر، گاؤں ہو یا شہر، جب جذبہ ہوگا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ جذبہ جو ہے نا وہ رہنمائی کرتا ہے. بے شک. تو پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے نا وہ نماز کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. صحیح.
یہ حضور اس میں ہے نا کہ کئی لوگ گھر میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سفر کا خاص طور پہ نا ہمارے معاشرے میں یہ لوگ اس میں تھوڑا ایزی لے جاتے ہیں کہ سفر ہے تو اب اس میں مطلب اکٹھی پڑھ لیں گے، یا چلیں یا سفر ہے تو ہم لوگ آسانی نہیں ہے، اس میں کچھ آپ نہیں دیکھیں کہ وہ سفر میں بھی نماز تو فرض ہے نا. بالکل ایسا اب ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ سفر میں جائے تو 10 دن کی نماز نہ پڑھے اور گھر پہ آ کے قضا کرے، ایسا تو نہیں ہے نا. بالکل ایسا کہ سفر میں بھی نماز تو اسے پڑھنی ہی ہے، کہ اس صحیح. وقت بھی اس پر فرض ہی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر سفر اگر 3 دن کی مسافت والا یعنی 92 کلومیٹر اور وہ بھی ایک ساتھ اگر ارادہ ہے سفر کا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ وہ قصر پڑے گا. جو بھی 4 رکعت فرض ہے اس میں جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑے گا، کہ اس میں 2 رکعت قصر ہو جائے گی. البتہ اپنے اندر جو ہے نا وہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی معلومات کے لیے امیر سنت کی جو کتاب ہے نا فیضان نماز، اس کا مطالعہ کر لیں. کیا بات. انشاءاللہ الکریم اس سے جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا، سفر میں بھی نماز پڑھنے کا انشاءاللہ الکریم ذہن ملے گا، ذہن بنے گا. پھر یہ کہ جب سفر ہوگا تو بندہ جو ہے نا وہ اسی حساب سے جو ہے نا وہ انتظام بھی کرے. صحیح. اب جیسے ذرا سفر تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ذرا آپ کو تجربہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات سفر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیرون ملک فلائٹ ہے، ایسے اب کوئی ایسی فلائٹ ملتی نہیں ہے کہ جس میں جو وہ نماز نہ ہو. جی ایسے اب کیا ہوتا ہے، ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ چلو اب نماز تو ہے، اب ہم یہ دیکھیں کہ نماز اس میں ایک ہے. ایک فلائٹ ہے جس میں 2 نماز آ رہی ہے، ایک فلائٹ جس میں 3 نماز آ رہی ہے، ایک فلائٹ جس میں 1 نماز آ رہی ہے. تو اب چونکہ فلائٹ میں نماز پڑھنا ایک آزمائش ہوتی ہے نا، وضو اور یہ سارے معاملات جو ہیں، اور نماز تو وہاں پہ بھی ادا کرنی ہے. بالکل ایسے. تو اب کیا ہے کہ ٹھیک ہے سفر ہے نا، تو اب جو ہے وہ ایک نماز لے لیں صحیح کہ اس جہاز میں ایک نماز ہے. تو اسی طرح بائی روڈ بھی اگر سفر ہو تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ایسے وقت سفر کرے کہ جس میں نماز اگر آنی ہے تو کم سے کم ہے. صحیح. مطلب اپنی سفر کی پلاننگ میں نماز کو بنیادی طور پہ سوچے. بالکل صحیح. جب بھی سفر کا پلان کرے تو نماز کا بالکل رکھے خیال. بالکل ایسے. مدنی چینل کے ناظرین، اس میں جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر کی سعادت ملی. یورپ کے سفر ہم نے کئی ملکوں کے کیے. میں نے دیکھا جانشین امیر علیہ سنت کو واقعی یہ جو پلاننگ کا بیان فرما رہے ہیں نا، ان کی پلاننگ میں نمازیں، اور پھر جہاں وقت آ گیا اور اس میں ہم نے تو مجھے یاد پڑتا ہے یورپ کی فلائٹ میں بھی جانشین امیر سنت نے قبلہ ڈائریکشن کا پتہ کر کے، اس کا پتہ چلا کے وہاں نماز باقاعدہ کھڑے ہو کے ادا کی. مجھے یاد ہے وہ سفر. حضور آپ کے ذہن میں ہے ایک سفر میں مجھے فلائٹ یورپ کے کسی ملک میں تھی، ہم مطلب ڈومیسٹک فلائٹ تھی، جرمنی سے ناروے جا رہے تھے، یا کچھ 2-3 گھنٹے کی فلائٹ تھی. ہم جرمنی سے ہمیں جانا تھا ناروے، تو سویڈن کے ایئرپورٹ پہ جو ہے نا وہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی. جی. وہ پھر چلی دیر سے، تو یہ کہ جہاز زمین پر ہی کھڑا تھا، اس کے جو ہے نا وہ پیچھے جا کے کچن والے ایریا میں جا کے ہم نے نماز پڑھی. یعنی باقاعدہ کوشش کرنے سے، پلان کرنے سے. اب جہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم لوگ تو کیسے پڑھیں نماز، اور وضو اپنا وضو پہلے سے بنا کے، نماز کی توجہ رکھ کے، ٹائمنگ دیکھ کے، یہ ساری چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں اگر جذبہ، جیسے جانشین امیر سنت نے شروع میں فرمایا، جذبہ ہوگا تو پلاننگ بھی ہو جائے گی، جذبہ ہوگا تو انسان کوشش کر کے نماز ادا کرے گا. اور یہ کریں. ہم نے ایئرپورٹس پر بھی دیکھا ہے جانشین امیر علیہ سنت کو، نماز کا وقت ہے، امیگریشن کا ٹائم ہے، لیکن نماز کو پہلے کہ اگر ہم امیگریشن میں جاتے ہیں یا سیکورٹی چیک میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم نہ گزر جائے، ہم پہلے نماز ادا کر لیں. یعنی ہر چیز میں پہلے نماز کو سوچنا کہ ہماری نماز کا وقت بچے گا، کتنا وقت بچے گا، ہم پہلے نماز ادا کر لیں، وہاں نماز ادا کر کے پھر باہر نکلیں. تو یہ چیزیں نماز کی محبت، نماز کی اہمیت کی، یا کہ اس کے سبب یہ محسوس ہوتے ہو. یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ العالیہ کا فیضان ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. اصل میں اس میں یہ ہے کہ بندہ جو نا کہیں بھی سفر کرے تو وہ ذہن بنا تو نا یورپ میں کیسے نماز ہو. تو مجھے تو یہ بھی یاد آ گیا کہ ہماری کوئی جرمنی فلائٹ تھی صبح کی فجر کی. اب جو کہ فجر کا وقت کم تھا نا، تو اس میں یہ تھا کہ جب جہاز جب چلے گا تب ہم نماز پڑھ لیں گے، جہاز کے اندر نماز پڑھیں گے. اب چونکہ وہ اب ٹائم جا رہا تھا، اب ہم کیا کریں، تو ہم نے باقاعدہ عملے سے بات کی، جہاز سے پھر ہم دوبارہ باہر نکلے، حالانکہ سیٹیں بیٹھ کے تھے، باہر نکلے، پھر نماز پڑھ کے پھر دوبارہ چڑھے. ہیمبرگ ایئرپورٹ تھا، ہیمبرگ ایئرپورٹ سے یہ کیا. وہی کرنے سے ہو جاتا ہے. بے شک. وہ جو دوسرا سویڈن تھا اس میں ہم نے اجازت دی تھی نا، ان سے بات کی تھی، انہوں نے ٹھیک ہے پڑھ لیں. ایسا ہی سر ہندوستان میں بھی جہاز میں نمازیں پڑھی امیر سنت کے ساتھ. واہ.
بس وہی ہے کہ جذبہ ہوگا تو راہیں نکل آئیں گی. ماشاءاللہ. اچھا حضور ایک سوال ہے, یہ پرسنل قسم کا ہے. ابھی آپ نے جنات کے بارے میں بات کی تو یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس موکلات ہیں, اس کے آپ نے موکلات قابو کرنے کے لیے کوئی چلے کاٹے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی جن قابو کرنا چاہے تو اسے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اصل ہوتا ہے کہ جب بھی موکل کہیں گے نا تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ موکل جن. جی جی. نہ موکل تو انسان بھی ہوتا ہے. وکیل اب نکاح کے لیے بھی تو وکالت لی جاتی ہے. میں نے اپنے موکل یا موکلہ کا نکاح. جی ہاں. تو میرے پاس ہے وہ کوئی ایسا جن نہیں ہے جس کو میں نے قابو کیا ہو. اچھا. البتہ دوسرا یہ کہ آپ کا یہ سوال کہ جنات اگر کوئی قابو کرنا چاہے جی تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا, تو سیدھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کی دوستی کا جو ہے نا وہ کم سے کم نقصان یہ ہے کہ اسے تکبر پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جنات کی دوستی کا کم سے کم نقصان اللہ اکبر. تکبر. اب تکبر کیا, یہ گناہ کبیرہ میں سے. اللہ اللہ اللہ. اور جس نے تکبر کیا تو وہ تو سمجھے ہلاک ہوا. بے شک گناہ کبیرہ ہے نا. بے شک اور چونکہ تکبر جو نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے, بے شک. یہ اسی کو زیب دیتا ہے, اللہ اللہ. یہ اسی کی شان ہے. بے شک. اور ظاہر ہے کہ اب تکبر جس نے کیا, غرور کیا, اس کے بارے میں ذرا وعیدات بھی ہیں, وعیدیں بھی ہیں کہ چونکہ جو حرام ہے قطعی گناہ کبیر ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کہ کم سے کم اس کا نقصان یہ ہے. اب بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے, اس پہ اندازہ لگائیں. نہ پڑھیں جنات قابو کرنے کی اس لائن میں پڑھے ہی نہ. بالکل نہ پڑھیں. میں نے جانشین امیر علیہ سنت نے فرمایا ان کے پاس جن قابو کرنے کی حاجت بھی کیا ہے. ان کو امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنا جانشین بنایا ہے, امیر سنت کا فیضان ہے. اور ان کو اللہ پاک نے جو اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنی دوستی کے فیضان عطا کیے ہیں, اس کی برکتیں ہم دیکھتے ہیں. ہم نے تو سنی ہوئی باتیں نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. ان کے دم کی برکت سے شفائیں پاتے, ان کے دم کرنے کی برکت یا تعویذ عطا کرنے کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد ملتے. اللہ ہی کی عطا سے ہے, مگر اللہ پاک نے یہ ذریعے اسباب بنائے ہوتے اپنے پیاروں کے ذریعے. تو امیر علیہ سنت کی برکت سے, ان کے ہم نے دعاؤں کی برکتیں, دم کی برکتیں, ان کے دیے ہوئے تعویذات کی برکتیں دیکھی ہیں. تو ان کے پاس جو کچھ ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو ان جنات کو قابو کرنے یا ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی حاجت یا ضرورت بھی کیا ہوگی. اللہ پاک ان کی برکت سے ہمیں شریر جنوں سے بچا کے رکھے اور ایسی سوچ سے بھی بچائے. مزید مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں محمد عمران اتاری امریکہ کے شہر نیو یارک سے عرض کر رہا ہوں. جانشین امیر اہل سنت کا سلسلہ آداب زندگی بہت اچھا ہے. جانشین امیر اہل سنت سے میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ حج یا عمرے پر جانے والوں کو لوگ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا کہتے ہیں, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سلام پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ میں نصیب کرا. آمین آمین. اب اس میں یہ کہ جب ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں نا فلاں کو سلام کہنا, جی, تو سامنے والا جواب دیتا ہے وعلیکم, سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام. ایسا ہوتا ہے. جو جواب تو بنے گا نہیں, اس لیے میرے منہ سے نکلا جواب کے, تو وہ اپنے طور پہ جو جواب دے دیتا ہے وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں فلاں جگہ تو میرا سلام کہیے گا, وعلیکم السلام. وہ براہ راست کہتے ہیں. ہاں جی, ہوتا ہے ایسا. اسی طرح کسی نے کہا کہ اپنے کیا کہتے ہیں وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو تو میرا سلام عرض کرنا. جی, تو اس میں سامنے والا جو ہے نا وہ کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں مسئلہ یہ کہ سامنے والے نے آپ کو بنایا وکیل, صحیح, کہ میرا سلام پہنچا دینا. اچھا, اب یہاں دیکھیں ایک دو صورتیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ نے کہا کہ اگر یاد رہا تو میں آپ کا سلام عرض کر دوں گا. صحیح. اب جملہ تو یوں ٹھیک ہے یہ کہ اگر یاد رہا تو صحیح. اب اس سے سامنے والے کو یہ ہو سکتا ہے کہ یار دیکھو کہ یار اگلا مجھے وہاں بھول جائے گا, وہ فیل کر سکتا ہے, وہ جیسا بندہ, وہ جیسی دوستی, جیسا ماحول, ایسا ہی تو وہ سامنے والا فیل کر سکتا ہے. اچھا, اب بھی جو ہے نا اگر اس کو یاد رہا تو پہنچانا واجب رہے گا کہ فلاں کے پاس جاؤ تو یاد رہا تو میرا سلام کہہ دینا, ٹھیک ہے, فلاں کے پاس تم جا رہے ہو, تب اگر اس نے کہہ دینا ٹھیک ہے اگر یاد رہا تو میں تمہارا سلام کہہ دوں گا, اب بھی یہ پہنچانا واجب رہے گا. صحیح. لیکن اس کے ساتھ یاد رہنے کی کنڈیشن آ گئی, یاد آیا, یاد آنے پر بھی نہ پہنچایا تو پھر یہ اس کا واجب والا وہ معاملہ ہو. جی, صحیح.
تو اس میں اگر یہ کہتے کہ صلی اللہ علیہ محمد کہ انشاءاللہ الکریم عرض کر دوں گا، صحیح، اب یہ ہے کہ اس وقت لازم نہیں رہے گا، ٹھیک ٹھیک، یہ محتاط انداز ہوتا محتاط انداز، اور یہ کہ عرض کر دیں۔ ہے۔ اچھا اب طریقہ یہ ہے کہ اب جیسے کسی نے کہا، اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حاجی اظہر ہاں۔ آپ جب بارگاہ رسالت میں جائیں تو میرا سلام عرض کر دینا، ضرور تو انشاءاللہ، آپ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور یا رسول اللہ عبید رضا نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے تو چلیں، آپ نے فرما دیا تو انشاءاللہ کیا مدینے کی یادیں اور مدینے کی باتیں، اور اللہ پاک ہمیں حاضریاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی مزید کال۔ منظور اتاری اٹلی کے شہر ملان ڈوین کے فضان مدینہ بوسٹر سیزر سے عرض کر رہا ہوں۔ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا کیسا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے گا۔ ہاں معاذ اللہ جو ہے نا فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں بولنا تو ظاہر ہے کہ کفر، خالص کفر ہے، کہ جس نے یہ جملہ کہا مذاقن کہا یا لا علمی میں کہا، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی یوں اگر کہا تو کافر ہو جائے گا، استغفر اللہ، کیونکہ تو ضروریات دین میں سے نا بے شک اس کا جاننا۔ بے شک، تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کا عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے۔ اب چونکہ بیٹیاں اگر بولا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شادی کی پھر یہ اولاد ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی سے پاک ہے، بے شک، لم یلد ولم یولد، بے شک، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ بے شک بے شک۔ امیر علیہ سنت کی ایک کتاب ہے مدینہ کے ناظرین، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، میں مشورہ دوں گا اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ بہت سارے عام جو ہے وہ لینگویج میں یا عام جو ہے وہ گفتگو میں بولی جانے والی ایسی باتیں، بے احتیاطیاں، اس پر انشاءاللہ آپ کو بہت مفید معلومات ملیں گی۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ مزید کال چلائیے۔ محمد عمران اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی جنازے کو کندھا نہ دے سکے بلکہ پیچھے ساتھ ساتھ چلتا رہے تو کیا اسے بھی ثواب ملے گا اور گناہ معاف ہوں گے؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ جو گناہ معاف ہونے کی جو ہے، جو 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، جو 40 قدم چلے گا کہ 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر 10 آگے پیچھے یوں جو بھی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ اسی کے ساتھ ہے نا اچھا، کہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، یہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ صحیح۔ البتہ اب یہ ہے کہ اگر یہ چلتا ہے اور شریعت کے مطابق اگر تدفین کرتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو اس میں ثواب تو ملے گا صحیح، کہ مسلمان کا جو جنازہ ٹھہرا، ٹھیک۔ ثواب تو ملے گا۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے حضور، یہ کلمہ شہادت علی جہاں کبھی رش والا ہو نا جنازہ، اس میں یہ دیکھا کہ کلمہ شہادت کی آواز تو لگتی رہتی ہے، کلمہ بھی کم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کندھا 1-2 قدم بمشکل چلنے دیتے ہیں۔ بعض جنہوں نے یہ مسئلہ پڑھا یا بھی سن لیا 10-10 قدم چلنے کا، اب ان کی خواہش ہوتی 10 قدم چلیں، مگر وہ پکڑنے والے پکڑ رہے ہیں، تو اب اس میں کیا آپ فرمائیں گے اس میں کہ 10-10 قدم چلیں، اور جو کلمہ شہادت اگر کوئی آواز لگاتا تو پھر کلمہ شریف پڑھ لیں؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کم علمی کے وجہ سے نا بعض لوگ یہ بےچارے ذرے نعرے لگا دینے 2-2 قدم 2-2 قدم 2-2 قدم، ظاہر ہے کہ بندہ چلے تو 10 قدم ہی چلے، صحیح، کہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق کرے، فضیلت بھی پائے۔ تاکہ جو وہ فضیلت پائے اور کبیرہ گناہ معاف ہو۔ اور رہا یہ کہ کلمہ شہادت تو ظاہر ہے کہ یہ پڑھ لینا چاہیے، اور یہ کہ نعرے لگانے والے کو جو نا جو نعرہ لگاتے ان کو یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، البتہ یہ کہ سب کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ذکر و درود میں مشغول رہیں، اور اس میت کو اس کا ثواب جو ہے نا وہ پہنچاتے رہیں، ایصال کرتے رہیں۔ اچھا حضور، ایک مزید سوال آیا ہے سامنے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حرمین طیبین میں آب زمزم شریف کے کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن میں ٹھنڈا اور سادہ دونوں طرح کا پانی ہوتا ہے، زائرین کو کون سا پانی پینا چاہیے؟ ہاں دیکھیں زمزم تو زمزم ہے جی، اور ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں، اور جو ٹھنڈا نہیں ہے وہ بھی پی سکتے ہیں۔ صحیح۔ البتہ یہ ہے کہ اب اگر جو نا ٹھنڈا پانی پینے سے جو نا وہ اگر پیشاب بار بار آنے کا اگر عارضہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا یہ کہ زکام کا اگر خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز کا مسئلہ ہے، تو پھر جو ہے وہ ٹھنڈا نہ پیے، صحیح، نارمل والا پی لے، سادہ والا پی لے۔ تو
پلا دینا حضور، دعا کرتے ہیں سب پانی اللہ ہمیں نصیب یہ زمزم اسی شریف سال کا جو ہے وہ مل جائے، حج میں موقع نصیب کرے مل اللہ جائے کریم۔ انشاءاللہ۔ یہ سوال حضور ہمیں ملے ہیں کہ جانشین امیر علیہ سنت کو اپنی اولاد میں زیادہ محبت کس سے ہے؟ دیکھیں بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے۔ واقعی یہ ہے۔ میں نے اسید رضا کو بھی دیکھا، محبت فرماتے، حبیبہ میرے سنت کے جو پوتی ہیں شہزاد حضور کو، ان سے بھی جو محبت کرتے دیکھا ہے۔ تو اب واقعی ہمیں بھی بعض اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی پیار بچوں سے بہت ہے۔ جنید سے بھی بہت محبت کرتے دیکھا، جنید رضا سے بھی۔ نماز جنازہ نہ آتی ہو اور جنازہ میں شرکت بھی کرنی ہو تو کیا کریں؟ یہ سوال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دعا کے نیت سے جو نا سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ صحیح۔ جانشین امیر علیہ السلام کون سا ذکر زیادہ کرتے ہیں؟ درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ حضور ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کوئی شخص ایسا ہے جس پر غسل فرض ہے اور وہ جو ہے وہ بغیر وضو یا غسل، جبکہ اس پر غسل فرض تھا، اسے یاد نہ رہے کہ وہ ناپاک ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے، تو ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ بغیر وضو یا بغیر غسل کے نمازیں پڑھ لی؟ ہاں دیکھیں اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ بغیر وضو یا بغیر غسل کے اگر کسی نے نماز اگر پڑھ لی جی، اور اب اگر بعد میں پتہ چلا تو اب ظاہر ہے کہ وہ غسل و وضو کر کے جو ہے نا وہ نماز تو پڑھنی پڑے گی نا، تو وہ نمازیں تو اس پر رہیں گی تو وہ قضا کرے۔ البتہ یہ کہ وہ سنتیں اور نوافل نہیں پڑھے گا، فرائض اور وتر وہ پڑھے گا اگر اس نے ایسی حالت میں پڑھے ہیں تو صحیح۔ ورنہ چونکہ جان بوجھ کے تو ذرا مسلمان سے ہی متصور نہیں ہے کہ مسلمان کبھی اس طرح جان بوجھ کر کرے، صحیح، ورنہ جان بوجھ کر کرے گا تو اس میں تو بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ حضور ایک اور سوال ہے، یہ یوم کفل مدینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مدنی چینل پہ بھی سنتے ہیں، دعوت اسلامی میں بولا جاتا ہے یوم کفل مدینہ، واٹ از دس؟ لاک ہے، تالا لگاتے ہیں، کیا کفل تالا ہے؟ یہ کون سا تالا ہے؟ اصل میں دیکھیں زبان کی جو ہے نا وہ آفات ہیں، ٹھیک ہے، زبان کو اگر بندہ کنٹرول رکھ لے تو اسے کئی معاملات جو ہے نا وہ بہتر گزرتے ہیں، اچھا، یعنی دوستوں وغیرہ میں، گھر میں، اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بہتر ایک ماحول رہتا ہے جبکہ زبان کنٹرول میں ہو تو اس لیے جو ہے نا اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ کہ ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جو گناہوں والی گفتگو یعنی وہ گفتگو کے جس کا کرنا گناہ ہے، جی، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی دل آزاری کرنا، تو ویسے ہی گناہ ہے۔ صحیح، فحش کلامی کرنا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا، تو ان باتوں سے تو ویسے ہی بچنا ہے۔ بالکل۔ مگر یہ کیا ہے کہ یوم کفل مدینہ جو منایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ضروری گفتگو ہے اس سے بھی اشارے سے کرنی ہے یا لکھ کر کرنی ہے۔ اچھا، اور ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ، اس کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ چپ رہنے کا ذہن بنے، خاموشی کا ذہن بنے۔ صحیح۔ تو یہ جو نا ہم نے کیا کہتے ہیں وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی یوں ترکیب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے جیسے بندہ جو ہے وہ بعض چیزوں کی پریکٹس کرتا ہے، اچھا بعض کوئی بندہ ورزش کرتا ہے جی، تو اسے فوائد ملتے ہیں، بالکل، فوائد حاصل ہوتے ہیں وقت پر، اسے جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے نا ان چیزوں کی جس کی اس نے پریکٹس کی یا جس نے ورزش کی، تو اس ورزش کا جو ثمر ہوتا ہے، جو پھل ہوتا ہے وہ فوری تو نہیں ملتا نا، بعد میں ملتا ہے۔ جی، ایک اس کا بدن ایکٹیو رہتا ہے، چست رہتا ہے جو ورزش کرتا ہے، جس طرح کی ورزش، یا اگر کوئی درد کے لیے درد دفع کرنے کے لیے ورزش کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا درد فوری تو دفع نہیں ہوتا، صحیح، بعض اوقات فوری بھی رفع ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ اس کو بھی جو نا ایک طرح سے ورزش سمجھ رہے ہیں، چپ رہنے کی ورزش۔ صحیح۔ اب کیا ہے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں وہ ضروری گفتگو بھی جو ہے نا وہ کم الفاظ میں کرنی ہے اسے، جی جی، یا تو لکھ کر کرنی ہے۔ اچھا لکھ کر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ چونکہ لکھنے میں جو ہے نا وہ ذہن بھی استعمال ہوگا، آنکھ بھی استعمال ہوگی، ہاتھ بھی استعمال ہوگا، قلم بھی اور پیٹ بھی۔ صحیح۔ اب لکھنے میں تھوڑی ہوگی زحمت، جی جی، اب زحمت ہوگی تو بندہ سوچے کہ اگر میں یار کم سے کم الفاظ میں لکھوں صحیح، تاکہ میرا ٹائم بچے تھوڑا یوں۔ تو اب کیا ہے کہ یہ اس کی بھی ورزش، پریکٹس۔ جی جی، اب جب اس نے لکھ کر کیا تو اب اس کو یہ سمجھ پڑے گی کہ یار یہ جو اتنا بڑا جملہ جو ہے یہ میں لکھ کر جو نا چند الفاظ میں ہی بات پوری ہو سکتی ہے۔ جی جی، تو یہ ہوئی اس کی پریکٹس،
بولیں یا ورزش بولیں. صحیح. تو یوں ایک ترکیب ہے یوم کفل مدینہ کی. اب یہ عرض کر دوں گے جو اسلامی بھائی یوم کفل مدینہ مناتے ہیں, جی اب یہ ہے کہ یہ جو نا لکھ کر گفتگو کرنا, یہ اپنا جو ماحول ہے نا دینی ماحول, یا جہاں اپنی ترکیب ہو, جو اس چیز کو سمجھتا ہو وہیں کی جائے. اچھا. ہر جگہ نہیں چل سکتی. البتہ جذبہ ہو تو ہر جگہ بھی یوں ممکن ہے, مگر چونکہ اس میں آزمائش ہو سکتی ہے کہ سامنے والا جو ہے نا وہ برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے, اور یہ اگر برداشت نہ کر پائے تو گھر میں بھی اگر ماحول نہیں ہے اور امی گھر کے میں سامنے اگر جا ماحول کے نہیں ہے, والدین کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کو اذیت ہوگی, ان کو سمجھ نہیں پڑے گی, یا پڑھنا لکھنا نہیں آتا, یا ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے, تو اب ظاہر ہے کہ یہ آزمائش ہوگی. تو یہ بالکل نہ کرے, کہ چونکہ ان کے تو ظاہر خواہش پوری کرنی ہے, جو بھی جائز خواہش ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں بولنا جو ہے نا گناہ تو نہیں ہے نا, تو کام کی بات ان سے بول کر لے, ٹھیک. کوئی حرج نہیں. صحیح. بلکہ ثواب کی نیت سے کرے گا تو اچھی نیت سے کرے گا تو ثواب بھی ملے گا. صحیح. حضور یہ سوال مزید ہمارے پاس آئے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی موجودگی میں آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ خود پر کوئی پریشر محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا تو کوئی محسوس نہیں کرتا پریشر وغیرہ کوئی بھی. امیر سنت مشفقان ہے, مشفق طبقے امیر سنت کے مشفق ہیں, آپ نے ادھر نوٹ کیا. بہت بہت. تو الحمدللہ کریم ایسا کوئی پریشر نہیں ہوتا. بہت آسان شخصیت ہے, ایزی, بہت ایزی شخصیت, الحمدللہ الحمدللہ. اور انہی کا فیضان ہم بھی دیکھتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی حضور ایسے مطلب ہیں جانشین ہمارے لیے, تو ظاہری بات ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی وہ مطلب ایسی نا اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. اور امیر سنت کا بھی ہم نے یہی دیکھا. میں شروع جو مطلب سمجھے کہ بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے, جب حاضر ہوا تھا اس وقت سے امیر سنت کو بہت آسان, بہت ایزی اور بہت اپنائیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. الحمدللہ. اچھا, آپ ایک سوال یہ آیا ہے, امیر علیہ سنت کی شخصیت کو ایک لفظ میں کیسے بیان کریں گے؟ فی الحال ذہن میں نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ شخصیت ایسی ہیں اور ان کے کس کس پہلو کو ہم جو ہے نا وہ کیا کہ صرف نظر کر کے کچھ ایک لفظ بولیں. بالکل. کیا بات, کیا بات. کوئی کال ہے تو دیجئے. شہزادہ اطہار سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ امیر اہل سنت آپ کو بچپن میں کس نام سے پکارتے تھے؟ مجھے امیر سنت جو عموماً جو نا وہ رضا کہہ کر اچھا پکارتے تھے. ماشاءاللہ. مختلف حضور دعاؤں کے بھی پیغامات آئے ہوئے ہیں. ہمارے میجر صاحب نے بھی سلام بھیجا ہے, دعا کے لیے پیغام بھیجا ہے, اور بھی سوالات اب ہیں ہمارے پاس, لیکن اب دعاؤں کے بھی پیغامات ہیں. اب جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجے ہیں, آپ ان سب کے لیے بھی دعا فرما دیں. ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے, کسی بھی سفر کو یادگار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سفر کو کیسے یادگار بنائیں؟ اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اب جیسے سفر مدینہ ہے, جی ویسے ہی یادگار ہے یہ, ویسے یاد. اب اس میں یہی سمجھ آتا ہے کہ یعنی جو ہے نا جیسے جہاں بھی جائے وقت اول تو یہ کہ سفر سے پہلے لکھ لے کیا کیا لے جانا ہے. یہ عام سفر کے لیے بھی ہے اور سفر مدینہ کے لیے خاص. پھر یہ کہ جہاں جائے تو وہاں کی کوئی نہ کوئی یاد جو ہے نا وہ رکھ لینے, لکھ لے کہ اس وقت جو فلاں دن فلاں تاریخ میں اس مقام پر تھا. واہ. اب کیا ہے کہ یہ یاد رہے گا. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ اب جیسے وہاں سفر مدینہ ہو تو وہاں جو نا کوئی ایک ایسا عمل شروع کر دے, جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی 313 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھتا یا کوئی 313 بار پڑھتا ہے, کیا وہ عادی ہے. اب کیا ہے کہ وہ وہاں شروع کر دے 400 مرتبہ, 426 مرتبہ, 500 مرتبہ. اب کیا ہے کہ 313 کا تو عادی تھا, اب یہ 400 یا 500 مرتبہ جب پڑھے گا تو اسے یاد ہے مدینہ, یہ میں نے مدینے میں 500 مرتبہ شروع کر دیا. پھر دوبارہ حاضری نصیب ہو 600 کر دے. کیا بات ہے, کیا بات, یا 550 کر دے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو اچھا, ایک یہ بھی ہے سوال کہ کیا آپ نے بچوں کے نک نیم رکھے ہوئے جیسے چنو, منو, یہ اس طرح کے کوئی نک نیم؟ خاص رکھے ہوئے نہیں ہیں. اچھا اچھا, تو ماشاءاللہ پکارتا نہیں ہوں میں, پکارتا. صحیح, ڈائریکٹ نام سے پکارتا ہوں. اچھا, میں نے ایک سفر کی یادیں جانشین امیر سنت کے ساتھ یہ دیکھی ہیں کہ یہ طویل سفر ہوتے ہیں. یورپ کا جب سفر ہوتا ہے نا تو کئی کئی گھنٹے کے سفر ہوتے ہیں,
اور پھر جدول ہوتے ہیں، بیانات، مدنی مشورے، تو ملاقات، تو پھر شہزادہ حضور سے کوئی دم کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں اسلامی بھائی، ابو کو 2 3 4 دن کا ایک ملک کا سفر ہے، پھر جرمنی ہے، آگے جانا ہے ناروے ہے تو سویڈن جانا ہے، سویڈن ہے تو آگے ڈنمارک جانا ہے، تو پھر آگے ہالینڈ ہے، بیلجیم ہے، فرانس ہے، آگے یونان کا سفر، مختلف ملکوں کے اس طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھا کہ اس طویل سفر کی بعض اسلامی بھائیوں کی چونکہ اجنبیت ہوتی ہے، اس کی یادیں ہم نے دیکھی کہ یہ ایک مدنی کسوٹی، یہ میں نے جانشین امیر سنت کو دیکھا کہ یہ بھی ایک سفر کی یادیں ہماری ہیں، حرم شریف میں بھی، اپنا اب کھانے کے دوران بھی، اور پھر یہ یورپ کے سفر میں بھی، اور یہاں بھی کبھی موقع ملتا ہے تو الحمدللہ عز و جل یہ جانشین امیر سنت کو دیکھا، مدنی کسوٹی بھی ہماری سفر کی یادوں میں یہ شامل ہوتی رہتی ہیں۔ مدنی کسوٹی، یا پھر یہ کہ اس سے پھر مدنی کسوٹی میں کوئی نہ کوئی واقعہ یا کوئی نہ کوئی عقیدہ، صحیح، اس کی پھر جی ترکیب جی، ہوتی ہے، یوں ظاہر پورا بات ہے، پیکج پورا یہ ہوتا ہے ہمارا۔ ایسا بالکل ایسا ہی ایٹ دا اینڈ یا کوئی مسئلہ، جی جی جی، کوئی مقدس چیز ہی سوچی جاتی ہے، پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کسی مقدس شخصیت کا، کسی مقام کا، کسی جگہ کا، تو اس سے ہمارے جو ہے نا وہ قلوب و اذہان کو الحمدللہ تازگی بھی ملتی ہے، معلومات بھی ملتی ہیں، ایک جو ہے وہ محبت بڑا ماحول بھی قائم ہو جاتا ہے۔ حضور یہ آخری ایک سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آگے سے چھوٹی بچی گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ ہاں، اس میں جو ہے نا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا یا بچہ گزر گیا تو وہ اس بندے کی نماز ٹوٹ گئی، تو ایسا نہیں، اس بندے کی تو نماز قائم ہی رہے گی، صحیح، تو جب تو خروجی بے سنع ہی نہ کرے، صحیح، یعنی کوئی ایسا فعل کہ جس سے وہ نماز سے باہر ہو جائے۔ اب جو سلام پھیرنا یہ واجب ہے، صحیح، تو اس کی بندے کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ صحیح، اس میں یہ ہے کہ جو سامنے والا گزرا نا وہ گناہ گار ہے۔ اب چونکہ بچی گزری، بچی ویسے نابالغ ہے صحیح، تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، بے شک، مگر یہ کہ اسے روکا جائے تاکہ ابھی سے اس کی عادت بنے، ذہن ماشاء بنے، مسئلہ پتہ چلے۔ ماشاءاللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔